کہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے اور اسے پورا کرنا یعنی خاص طور پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں آپ کو ذرا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، جب ہم اس کام کو سنبھالا تو کچھ اتنی زیادہ انوالومنٹ ہو گئی، ایموشنلی بھی سب کی، پوری ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، اور فزیکلی بھی، کہ بہت کم سوچنے کا موقع ملا کہ یہ کام اتنا وسیع ہے، یہ کیسے ہوگا. ایک قسم کا فل کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام ساری ٹیم میں بس شروع کرتے کیا، جانا ہے، یہی کرتے جانا ہے. لیکن آپ صحیح کہتے ہیں کہ ابھی جب میں تھوڑا ہٹ کے سوچتا ہوں تو واقعی 73,000 سے زیادہ اموات، شہادتیں، اور پھر 1,28,000 زخمی لوگ، ان میں سے کوئی 69,000 کے قریب سیریسلی، کوئی ہسپتال اس علاقے میں نہیں تھا، سب چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی، سڑکوں کے راستے منقطع تھے. ان کو واپس لانا، ان مریضوں کو ایویکویٹ کرنا، ان کی دیکھ بھال ایک بہت بڑا کام تھا. لاکھوں جو مکانات گر گئے تھے، ٹینٹ پہنچانے، اتنی بڑی تعداد میں نہ ٹینٹس ہیں نہ کمبل ہیں. آپ یہ حیران ہوں گے کہ اگر دو کمبل بھی کسی کو دینے ہوں اور 35 لاکھ لوگ افیکٹڈ ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ 70 لاکھ کمبل تو آپ کو صرف سمپل حساب کریں تو آپ کو چاہیے. اتنی بڑی تعداد میں کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا. ہاں، کام بہت مشکل تھا، لیکن سم ہاؤ یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ انشاءاللہ ہم کر پائیں گے. پوری قوم کا جذبہ جو سامنے آیا، اس سے ہمیں یقین ہوا. تو اور پھر پولیٹیکل مثال نہیں ملتی. اور پھر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اس کی ڈٹرمنیشن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر قسم کے معاملات میں، ہر قسم کے ٹائٹ سچویشن میں بھی دے ور آلویز پازیٹو. انہوں نے کہا کہ یہ ہم کریں گے، کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ، اور کسی کو سردی سے مرنے نہیں دیں گے. یہ ہم ان کو چیزیں پرووائڈ کریں گے. یہ 20 ارب روپیہ جو حکومت نے اپنی جیب میں سے لوگوں میں تقسیم کیا، یہ اسی پولیٹیکل ڈٹرمنیشن کا ایک واضح ثبوت، اور ان سے وابستگی، ان سے اظہار یکجہتی کی علامت. دیکھیے، صدر مملکت دوسرے دن اس علاقے کے دورے پہ نکل گئے. وزیر اعظم صاحب، صدر مملکت اکثر و بیشتر ان جگہوں پہ گئے. 60 سے زیادہ مرتبہ وزیر اعظم صاحب مختلف کیمپوں میں، ہسپتالوں میں، اور ادھر ادھر ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دینے کے لیے گئے. تو یہ وہ اقدامات تھے جن سے لوگوں کو کانفیڈنس آیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس سارے سانحے کو بخیر و خوبی نبرد آزمائش سے ہو سکے گی. فاروق صاحب، جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس قدر مشکل کام ہے، 28,000 مربع کلومیٹر میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف لوگ رو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، ان کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، آپ نے کیسے ترجیحات کا تعین کیا اپنے کام کے لیے؟ ایک تو حکومت نے ترجیحات کا تعین کیا، آپ نے خود کیسے کیا؟ جی، حکومت نے ایک آپ کو وسیع قسم کا مینڈیٹ دیا. اس میں ترجیحات جو تھیں تو نیچرلی ہمارا کام تھا کہ اس کو ہم کرتے. دیکھیے، سب سے زیادہ ضروری اہم کام 3 تھے اس وقت. نمبر 1، جو زخمی ہیں ان کو ایویکویٹ کیا جائے ہسپتالوں میں، اور سارے ہسپتال تو وہاں ختم ہو چکے تھے، لہذا پنڈی، اسلام آباد اور اس قسم کے بڑے شہروں میں بلانا تھا. یہ پرائرٹی 1 تھی. ساتھ ساتھ جو لوگ بچ گئے تھے ان کو خیموں کی ان کو ترسیل، اور پھر خوراک اور پانی کی ترسیل. یہ 3 ترجیحات تھیں جو کہ پرائرٹی 1 تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نیچرلی، کیونکہ ہم میڈیکل کی فیسلٹیز تو دور دراز علاقوں میں تھیں، تو یعنی پیچھے علاقوں، اسلام آباد، پنڈی اور بیونڈ، تو ہم نے پھر میڈیکل کی ٹیمز کو آگے بھیجنا شروع کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایویکویشن آف کیویٹیز، یعنی کیویٹیز کی ایویکویشن مین ہسپتالوں میں، آپ کو ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار تباہ ہو گئے تھے ان کو ٹینٹ اور بستر مہیا کرنے، اور خوراک و پانی مہیا کرنا. یہ ترجیحات تھیں. اچھا، وزیر اعظم شوکت عزیز نے اپنے خطاب میں کچھ اور باتیں بھی کی، جس میں نیوز سینس ویلیو اس میں انہوں نے کہا کہ اس بات کا کوشش کی جا رہی ہے کہ زلزلے کی پیشن گوئی یا امکانات کا جائزہ لینے والا ایک ادارہ قائم کیا جائے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا، پھر سینٹرل ایشیا اور پھر مشرق وسطی کے ممالک کی بھی ضروریات پوری کرے گا، اور اس سلسلے میں سیسمک سائنسز کو فروغ دیا جائے گا. اس کی کچھ تفصیلات بتائیں کہ کیا ادارہ ہوگا؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ زلزلے کی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی. جی، زلزلے کی پیشین گوئی 100% حد تک نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں کہ پروبیبلٹی جو ہے، امکانات، اس کے بارے میں واضح اشارے مل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ علم ہو. اس سلسلے میں ایک بڑے تجربہ کار روسی پروفیسر صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں. میرے سے آلریڈی وہ مل چکے ہیں. کل دوبارہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہے. وہ صاحب وزیر اعظم صاحب کو بھی میرے خیال کل ملے تھے. اینڈ ان کی جو سٹڈیز ہیں وہ یہ اور آج کل کی ٹیکنالوجی میں آپ کو اشارے ملتے ہیں، اور آپ
کچھ حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زلزلہ کب کس نوعیت کا کہاں پہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے، لیکن یہ اندازے ہیں، 100% آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہوگا کہ اگر پاکستان میں ایک اس قسم کا ادارہ دنیا میں کہیں ایسا سسٹم کام کر رہا ہے؟ جی، روس میں اور امریکہ میں ان کے اوپر اسٹڈیز ہیں، اور یہ پروفیسر صاحب جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ کیلیفورنیا میں بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو وہ پیشگی کوئی جی، ان کی جو اسٹڈیز ہیں، کل ان کے ساتھ تفصیلی گفت و شنید اس سلسلے میں ہے، لیکن ان کی جو اسٹڈیز ہیں اس کے بارے میں پروبیبلٹی دے سکتے ہیں کہ اس علاقے میں اس قسم کی اس نوعیت کا زلزلہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری جو پلیٹ ہے، انڈین پلیٹ اور جو یورو ایشین پلیٹ ہے جو ہمالیہ کے درمیان کے علاقے میں ہے، یہاں جو بہت ساری انرجی ٹریپ ہوئی ہے، اس کو آلریڈی سائنس جو ہے ڈیٹیکٹ کر چکی ہے مختلف علاقوں میں. اچھا. تو اسی کو اسٹڈی کر کے اور پلیٹس کی جو موومنٹ ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا، سیسمک رپورٹ بھی آ چکی ہے اور وزیر اعظم نے کہا کہ جو ہائی رسک زونز ہوں گے وہاں پر عمارت تعمیر نہیں کرنے دی جائے گی. تو اس کی کچھ تفصیلات بتائیں کہ کون سے ہائی رسک زون ہیں اور وہاں پر یا اس سے ارد گرد کے علاقوں میں آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ جی، یہ جو سیسمک رپورٹ ہے اس میں جو فالٹ لائنز ہیں اس علاقے میں ان کی ڈیٹیل اسٹڈی موجود ہے. کافی ضخیم قسم کی یہ رپورٹس ہیں. اس کے ایرا نے بڑے اچھے انالیسز کیے ہیں اور نقشے بنائے ہیں جس کے تحت آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا شہر، اور خاص طور پہ بالا کوٹ اور مظفر آباد کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہی دو بڑے شہر ہیں زیادہ متاثر. جی، زیادہ متاثر ہیں. ان کے کون کون سے علاقے ایسے ہیں جو کہ جو ریڈ زون میں آپ کہہ لیں آتے ہیں، اور وہاں پہ تعمیر کی شاید اجازت نہ دی جائے کیونکہ خدا نہ کرے پھر کسی زلزلے کی نوعیت میں وہاں پہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن سارے کے سارے شہر کا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا، یعنی ایک شہر میں بھی کچھ پاکٹس ہیں جہاں پر پاکٹس ہیں. اچھا جی، تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ایرا نے آلریڈی پیش کی ہیں حکومت کو بھی اور آزاد جموں و کشمیر حکومت اور فرنٹیئر کو بھی، اور وہ علاقے واضح کر دیے ہیں کہ یہاں آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی اور ان کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر اگر تعمیر کی جائے تو یہ بہتر ہوگا. لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کل کہا سیمینار میں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ ہر قسم کے علاقے میں آپ کو بلڈنگز بنانے کے جو طریقے ہیں اور جو مٹیریل استعمال کر سکتے ہیں